تمہارا کیا خیال ہے ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے، تمہاری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، تمہارا کیا خیال ہے تمہیں کوئی نہیں پوچھے گا، جو مرضی کرتے رہو، جیسے مرضی زندگی گزارو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ بلا ورسلنا لدیہم یکتبون، جو کر رہے ہو اللہ لکھوا رہا۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو زبان سے بولتے ہو وہ فوراً کیچ کیا جا رہا ہے۔ ان علیکم لحافظین، تمہارے اوپر فرشتے مقرر ہیں، کرامن کاتبین، ان کا کام ہے یعلمون ما تفعلون، میں جو کروں، جہاں کروں، جس وقت کروں، وہ اسے لکھتے جائیں۔ دو چپ لگا دی، ایک نیگیٹو ایک پازیٹیو۔ کوئی اچھا کام ہوگا تو ادھر والا لکھے گا، کوئی غلط ہوگا تو ادھر والا لکھے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا اس کائنات پر قبضہ ہے، اور اس ساری کائنات کو اللہ نے اپنی طاقت سے بنایا، یہ جہان خود بخود نہیں بنا۔ ان ربکم اللہ، اس کا بنانے والا اللہ ہے۔ اللہ نے اپنا تعارف کرایا، میں کون ہوں؟ الذی خلق السماوات والارض، میں وہ اللہ ہوں جس نے زمین آسمان بنائے، فی ستۃ ایام، اس میں 6 دن لگائے، ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر استوا کیا، یغشی اللیل النہار، میں وہ اللہ ہوں جو رات کو لاتا ہے، دن کو لاتا ہے، تو دن کو آگے چلاتا ہے، رات کو پیچھے لاتا ہے، یطلبہ حثیثا، ان میں یہ دوڑ چلتی رہتی ہے، الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامر، سورج، چاند، ستارے، ہر شے اس اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ تو ایک بہت بڑا طبقہ جو کہتا ہے کہ یہ سب کچھ خود بخود بن گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو صاف کرتا ہے کہ خود بخود نہیں بنا، بلکہ اسے اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ قل اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، تم کس اللہ کا انکار کرتے ہو جس نے تمہارے لیے زمین کو 2 دن میں بنایا، اس کا خول، وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فی 4 ایام سواء للسائلین، پھر زمین کے اندر قیامت تک جتنے انسان آنے والے ہیں ان کی ضرورتوں کے خزانے بھر دیے، سٹور کر دیا، ہر چیز کو اللہ نے سٹور کر دیا۔ قیامت قائم ہوگی اور زمین کے خزانوں کا 1000واں حصہ بھی استعمال نہ ہوگا، اللہ اتنا نے وافر زمین کے اندر بھرا، اس میں اللہ نے 4 دن لگائے۔ ثم استوى الى السماء، پھر آسمان کی طرف استوا کیا، وہی دخان، آسمان ایک دھواں تھا، فقال لها، آسمانوں سے کہا، وللارض، زمینوں سے کہا، ایتیا، آؤ، طوعا او کرہن، جی چاہے یا نہ چاہے میرے آگے جھکو، قالتا، زمین آسمان بولے، اتینا طائعین، یا اللہ ہم مان گئے، فقضاہن 7 سماوات، پھر اللہ نے 7 آسمان بنائے، جیسے زمینیں بنائیں ایسے 7 آسمان بنائے، فی یومین، 2 دن اس میں لگائے، وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، ہر آسمان کو الگ الگ حکم دیا اور اپنے حکم کے ساتھ باندھا، پکڑا۔ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَن تَزُولَا، زمین آسمان کو اللہ نے روکا ہوا ہے، اگر اللہ یوں چھوڑ دے تو ساری کائنات آپس میں ٹکرا جائے، ساری کائنات۔ یہ الشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم، سورج 6 لاکھ مائل فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ رہا ہے، اور زمین سے 12 لاکھ گنا بڑا ہے، اور اس میں ٹیمپریچر 2.5 کروڑ سینٹی گریڈ تک اس کا ٹیمپریچر چلتا ہے، اور یہ کوئی ٹھوس چیز نہیں، گیسز ہیں، اور ہر سیکنڈ میں اس میں ہیلیم گیس پھٹتی ہے اور وہ ہائیڈروجن میں تبدیل ہوتی ہے۔ 1 سیکنڈ میں جب وہ دھماکہ ہوتا ہے تو 50 کروڑ ایٹم بم کے پھٹنے کے برابر انرجی پیدا ہوتی ہے، تو اس کے اندر اتنے دھماکے ہو رہے ہیں، پھر وہ ایک گیسز ہیں، اور پھر اس کے سامنے سڑک کوئی نہیں، اس کا لیور کوئی نہیں، اس کا ڈرائیور کوئی نہیں ہے، اور اس کی رفتار 6 لاکھ مائل فی گھنٹہ ہے۔ اللہ کہتا ہے میں سیدھا چلا رہا ہوں، کوئی اس کو چلا سکتا؟ اتنی تیز رفتار۔ والقمر قدرناہ منازل، چاند کو اس کے ساتھ چلایا، اس کو گھٹایا بڑھایا،
حتی عاد کالعرجون القدیم، ایک ٹیڑھی لکڑی کی طرح ہوا. للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، سورج چاند میں ٹکر نہیں. ولللیل سابق النہار، دن اور رات میں ٹکر نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تیرے رب کا بنایا ہوا نظام ہے. وما کان ربک نسیا، اور تیرا رب بھول چوک سے پاک ہے. وہ جو کرتا ہے حق کرتا ہے، جو کرتا ہے سچ کرتا ہے. جس کو روکتا ہے تو حق ہے، جس کو دیتا ہے تو حق ہے. وہ مارتا ہے تو حق ہے، اور زندگی دیتا ہے تو حق ہے. عروج لاتا ہے تو حق ہے، زوال لاتا ہے تو حق ہے. تو اللہ قرآن میں یہ ایک ذہن بناتا ہے کہ تم بیکار نہیں پیدا ہوئے، تمہارے پیچھے ایک طاقتور اللہ ہے جس نے ساری کائنات کو قابو کیا ہوا ہے. اس کے اوپر اس کا نظام چلتا ہے، حکومت چلتی ہے. سورج، چاند، ستارے، ہوا، یہ میرا ہاتھ کی یہ حرکت بھی میرے رب کی قسم میرے اللہ سے پوچھ کے ہے. میرا اللہ روک دے تو یہ ہاتھ یہیں ہو گئے، ہل نہیں سکے گا. کتنے لوگ جو ہاتھ اٹھانا چاہتے ہیں نہیں اٹھا سکتے، آنکھ کھولنا چاہتے ہیں نہیں کھول سکتے، بولنا چاہتے ہیں نہیں بول سکتے، چلنا چاہتے ہیں نہیں چل سکتے. جس نے چلایا اسی نے بٹھایا، جس نے بڑھایا اسی نے ہٹایا، جس نے زندگی دی اسی نے موت دی، جس نے موت دی ہے وہی موت کے بعد زندہ کرنے والا ہے. یہ اس ساری کائنات پر اللہ تعالیٰ اپنے طاقت کے ساتھ حکمران ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ ذہن بناتا ہے کہ اس ساری کائنات میں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، وہ نہیں ہوتا جو تم چاہتے ہو، وہ ہوتا جو اللہ چاہتا ہے. ایک قرآن میں اللہ نے یہ ذہن نبیوں کے قصوں سے ہمارا بنایا کہ موسیٰ علیہ السلام تشریف لا رہے، ان کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، اس پر یوں ٹیک لگا کے کھڑے ہوئے. تو اللہ نے فرمایا موسیٰ یہ کیا ہے؟ ما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ یہ کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ ڈنڈا 10 سال سے کہا یا اللہ ہی عصایا، یہ میرا ڈنڈا ہے. اب اللہ تعالیٰ آگے کچھ دکھانا چاہتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام سے لمبی بات کروائی، ہی عصایا میرا ڈنڈا ہے، اتوکل علیہا اس پر ٹیک لگاتا ہوں، وَأَحُشُّ بِعَلَىٰ غَنَمِي اور اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ اور بھی ڈھیر سارے کام اس سے لیتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کا القھا یا موسیٰ، اس کو ذرا زمین پر ڈال، زمین پر ڈال. موسیٰ علیہ السلام نے زمین پر ڈالا، فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ وہ یوں اٹھا اور ایک خوفناک سانپ بنا، لمبائی میں بڑے سانپ کی طرح جو افریقہ میں ہوتا ہے، جو پورا بکرا کھا جاتا ہے، پورا ہرن کھا جاتا ہے، اور تیز رفتاری میں جان کی طرح ایک چھوٹا سا سانپ ہوتا ہے، بہت تیز چلتا ہے. اور زہر میں حیہ کی طرح سانپ کی 3 قسموں کو اللہ نے ایک ڈنڈے میں جمع کیا. ایک ہوتا ہے کأنها جان، چھوٹا سانپ جو بہت تیز دوڑتا ہے، فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ زہریلا، فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ بہت بڑا، یہاں سے لے کر وہاں تک. تو 3 مختلف سانپوں کو اللہ نے ایک میں جمع کر دیا. وہ تیز رفتاری میں جان کی طرح تھا، زہر میں حیہ کی طرح تھا، لمبائی چوڑائی میں ثعبان کی طرح تھا. جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، موسیٰ علیہ السلام جو بھاگے تو پیچھے مڑ کے ہی نہیں دیکھا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا خذ موسیٰ پکڑو. کہا اللہ میں نہیں پکڑتا. بھاگے جا رہے، یہ بات بھاگے بھاگے ہو رہی، کھڑے ہو کے نہیں ہو رہے، بھاگ رہے ہیں. اوپر سے آواز آ رہی پکڑو گا، بابو میں نہیں پکڑتا. اب اللہ تعالیٰ ہمیں قصہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ قرآن کے 28 پاروں میں موجود ہے. اتنا اس کو اللہ نے دہرایا، اتنا دہرایا. سب سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن میں آیا ہے نبیوں میں سے. 136 دفعہ موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمایا، نام کے ساتھ، نام کے ساتھ. پھر کہا خذها ولا تخف، موسیٰ پکڑو ڈرو نہیں. سنعیدها سیرتها الاولی، واپس ڈنڈا بناؤں گا. کہا یا اللہ میں نہیں پکڑتا، مجھے کھائے گا، مجھے کھائے گا. وہ بھاگے جا رہے. آخر اللہ تعالیٰ نے کہا خذ انک من الآمنین، موسیٰ میں گارنٹر ہوں، کچھ نہیں کہے گا، گارنٹی دیتا ہوں. اللہ کی گارنٹی پر کھڑے ہوئے، وہ ایسا منہ کھول کے آ رہا ہے. تو اب چلو اللہ تعالیٰ کہتے پیچھے سے پکڑ لو، دم سے پکڑ لو تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. کہ نہیں منہ سے پکڑو. اب موسیٰ علیہ السلام نے ایسے اوپر ایک چھوٹا سا کپڑا تھا یوں اوپر کر لیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کیا کر رہے؟ کہا جی مجھے اس سے ڈر لگ رہا. کہ تیرا ڈر ہی تو نکال لے کہ یہ کچھ نہیں، سب کچھ تیرے اللہ کا ارادہ ہے، تو کچھ نہیں. ورنہ یہ کپڑا تمہیں بچا لے، تمہیں ویسے ہی سارا نکل جائے گا.
اب وہ آگے آ رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کانپ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، کانپ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں. وہ بڑے اب اللہ نے کہا تھا تو ڈرتے ڈرتے ہاتھوں سے یوں کانپتے کانپتے ہاتھوں سے یوں آگے ہاتھ کیا، اور جو ہی ہاتھ کی انگلیوں نے سانپ کے منہ کو ٹچ کیا تو اللہ نے دوبارہ ڈنڈا بنا کے ہاتھ میں پکڑا تھا، اور ساری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ دیکھو میرے بندو، اللہ سب کچھ ہے، لہذا اللہ کی مان کے چلنا. سامنے شیطان آئے گا، تمہیں الٹی راہیں دکھائے گا، تو تم اپنے اللہ کو یاد کرنا جس کے ہاتھ میں سارے خزانے ہیں اور طاقت ہے. ایک سیکنڈ میں اسے سانپ بنایا، اگلے سیکنڈ میں اسے ڈنڈا بنایا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں پکڑایا. نیا نہیں، وہی جو ان کے پاس تھا وہی ان کو واپس کر کے پوری دنیا کے انسانوں کو اور اس امت کو خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ سوچ دی کہ اس کائنات میں ایک طاقت ہے، اللہ، جو سب کچھ کر سکتا ہے، اور اس کے چاہے کو کوئی روک نہیں سکتا اور اس کے روکے کو کوئی کروا نہیں سکتا. وہ اللہ ہے، وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا، وہ ہوا جو اللہ نے چاہا. ساری دنیا کے انسان جو چاہتے ہیں اللہ کے بغیر نہیں کر سکتے، اللہ جو چاہتا ہے ہم سب کے بغیر کر دیتا ہے. یہ ذہن بنا کر پھر اللہ اس بات پہ لاتا ہے جب سب کچھ تیرے اللہ کے ہاتھ میں ہے تو اللہ کی مان کے کہ یہ پھر تیرے پاس تھوڑی سی زندگی ہے. جیسے اللہ نے کائنات کو بنایا ہے ایسے ہی اس کائنات کو توڑنے والا ہے. ایک دن آئے گا، ازفت الازفہ، وہ قریب آ چکا ہے. لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اسے کوئی روک نہیں سکتا، ہٹا نہیں سکتا. وہ آئے گا، لا تأتیکم الا بغتہ، وہ اچانک آئے گا. وہ کیسے آئے گا؟ فإذا نفخ فی الصور نفخۃ واحدہ، ایک آواز آئے گی بڑی خوفناک. ہے کیا عجب دن ہوگا. شب جمعہ آئے گی، جمعہ کی رات آئے گی. کسی کو نہیں خبر کہ آج کائنات کی آخری رات. پرندے واپس گئے ہوں گے اپنے درختوں پر، گھونسلوں پر، شیر اپنے ٹھکانوں پر، چیتے اپنے ٹھکانوں پر، بھیڑیے اپنے ٹھکانوں پر، بکریاں، اونٹ، گائے، بھینس اپنے اپنی جگہ پر. اور اگر یہ بولٹن اس وقت موجود ہوگا تو بولٹن کے باشندے سوئے ہوں گے اپنے گھروں میں. کوئی ادھر تیاری کہ میں نے جاب پہ جانا ہے، یہ میرا سامان پڑا ہے، میں نے اسکول جانا ہے، یہ میری کتابیں پڑھی ہیں، میں نے آفس جانا ہے، یہ میری فائلیں پڑھی، میرا لیپ ٹاپ پڑا ہوا ہے. یہ سب کچھ جیسے آج کی رات ہے ایسے ہی ایک رات آئے گی. دن جدا ہو کر کہے گا کہ میں کل آؤں گا، رات جدا ہو کر کہے گی میں تیرے بعد آؤں گی. اور تارے، چاند، ستارے بھی ابھر کر نکل کر کہیں گے ہم نے کل بھی نکلنا ہے اور ہم نے کل بھی طلوع ہونا ہے. سورج بھی غروب ہوتے ہوئے یہ سوچ رہا ہوگا کہ کل میں نے پھر بھی نکلنا ہے، اور چاند بھی سوچ رہا ہوگا کہ میں نے اگلے دن بھی نکلنا ہے. لیکن اللہ کے سوا فرشتوں تک کو نہیں پتا کہ آج آخری دن آ چکا ہے. اور میرے نبی نے عجب نقشہ کھینچا ہے قیامت کے دن کا. ہم نے کہا عورت روٹی پکا رہی ہو، اس کے ہاتھ میں روٹی ہوگی. اب تو یہاں روٹی پکانے کا رواج بہت کم ہو گیا لیکن پھر بھی پکاتے ہیں. روٹی پکا رہی ہو، اس کے ہاتھ میں روٹی ہوگی، ابھی توے پہ ڈالنے جا رہی ہو. اور ایک چیز آپ کے ہاں بالکل نہیں ہے، ہمارے ہاں اب بھی ہے کہ وہ دہی کو اس میں سے مکھن نکالتے ہیں، دہی کو وہ کرش کرتے ہیں پھر اس میں سے مکھن نکالتے. یہ ہمارے گھروں میں ہوتا ہے، ہر گھر میں ہوتا ہے، خاص طور پر دیہاتوں میں. تو ایک عورت ایسے وہ اس دہی کو بلو کر کرش کر کے اس مکھن کا پیڑا یوں بنا رہی ہوگی اور بنا کر برتن میں ڈالنے کے لیے ایسے کر رہی ہوگی، ایسے کر رہی ہوگی. یہ تہذیب اب آپ تو سمجھ نہیں سکتے چونکہ آپ تو ادھر کے لوگ بن گئے. اب تو ہمارے دیہاتوں میں اب بھی یہ تہذیب ایسے کر رہی ہوگی، ایسے کر رہی ہوگی. اور پھر آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی اپنے اونٹ کو چارہ ڈالنے کے لیے اس جگہ کو صاف کر رہا ہوگا کہ میں صبح ہو گئی ہے، میں اونٹ کو چارہ ڈالوں، پھر میرا اونٹ کھائے، پھر اس کو لے کر میں کام پہ جاؤں. اور دکاندار جھاڑو دے کر اپنی سیٹ پہ بیٹھ چکا ہے اور گاہک انٹر ہوتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ 10 میٹر مجھے کپڑا چاہیے، اور اس کے لیے یوں کپڑا ناپ رہا ہے، ناپ کے 10 میٹر، 5 میٹر، 4 میٹر، 2 میٹر پر اس نے یوں کینچی رکھی، کینچی یہاں ہے، اور اس نے جیب سے پیسے نکالے اور گننے لگا کہ میں نے اس کو 100 پاؤنڈ دینا ہے. وہ گننے میں لگا ہوا ہے، یہ کاٹنے میں لگا ہوا ہے. اور دور کھیت میں ایک آدمی ہل چلا رہا ہے اور ایک آدمی بیج ہاتھ میں لے کے یوں پھینکنے جا رہا ہے، اور ایک آدمی پانی لگانے کے لیے اس پانی کو ڈائیورٹ کر رہا ہے. اور ادھر بازار میں جلدی لوگ بھاگے جا رہے ہیں، جاب والے ایک نوالا منہ میں ہے، ایک ہاتھ میں، اور بھاگے جا رہے ہیں. میں آج لیٹ ہو چکا ہوں، میرا جاب کا ٹائم جا رہا ہے، میرا اسکول کا ٹائم جا رہا ہے. یہ ایسا ہی ایک سما ہوگا
बोल्टन उठेगा, इंग्लैंड उठेगा, अमेरिका उठेगा, एशिया उठेगा, यूरोप उठेगा, अफ्रीका उठेगा, हिंदुस्तान उठेगा, पाकिस्तान उठेगा, बर्मा, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया इसी तरह उठेंगे जैसे रोजाना उठते हैं। पर अल्लाह के सिवा किसी को नहीं पता कि आज शाम हो गई है। लिहाजा ऐसे और एक माँ छोटे बच्चे को नाश्ता करा रही, जल्दी से उसको स्कूल ले जाना, तो ब्रेड उसके हाथ में उसके मुंह में डाल, यहाँ तक नवाला है, यहाँ तक नवाला आया है, यहाँ तक नवाला आया है। और उसने यहाँ कैंची रखी है, उसने जेब से निकालकर पैसे गिनने शुरू किए। वो पानी को डाइवर्ट कर रहा है, वो यूं मुट्ठी भर के अपना बीज फेंक रहा है, वो ऊंट के खाने की जगह, घास चारा खाने की जगह को साफ कर रहा है। दुकानदार दुकान का शटर उठा रहा है, एक शटर उठा के बैठ चुका है, एक दुकान के अंदर झाड़ू दे रहा है, सफाई कर रहा है, और एक अपने सौदे गिन रहा है, एक अपने पैसे गिन रहा है। बादशाह सलामत ताज पहनकर अपने तख्त को चलने के लिए रवाना हो रहे हैं, और आगे पीछे उनके बॉडीगार्ड्स खड़े हुए हैं, और वो पूरा स्क्वाड खड़ा हुआ है। और इधर बाजार में, खेत में, हर चीज में एक रौनक है, चहल पहले, चिड़ियां चूं चूं कर रही हैं, कौवे काई काई कर रहे हैं, फाख्ता उड़ के आ रही, कबूतर उड़ के आ रहे हैं, चील उड़ के आ रही, शेर निकलता है शिकार के लिए, चिड़ियां निकलती हैं दाने के लिए, सांप निकलता है चूहे के लिए, चूहा निकलता है अपनी ग़िज़ा के लिए, बिल्लियां निकलती हैं छीछड़े के लिए, कुत्ते निकलते हैं हड्डियों के लिए, इंसान निकलता है रोटियों के लिए, कि एकदम फ़इज़ा जाअतित ताम्मतुल कुबरा, एक धमाका होगा। हाय हाय, और वो कैंची वाले की कैंची यूं गिर जाएगी, कपड़ा यूं गिर जाएगा, नोट वाले के हाथ से नोट यूं बिखर जाएंगे, बटुआ यूं बिखर जाएगा, बीज वाले का हाथ यूं गिरेगा, बीज वहीं गिर जाएगा, नवाला बनाने वाली के हाथ में नवाला बेटे के मुंह तक नहीं जाएगा, यूं गिर जाएगा, और रोटी पकाने वाले के हाथ से रोटी तवे पर नहीं जाएगी, यूं गिरेगी, तवा वो जाएगा, वो बूझ जाएगी। मासूम बच्चे को गोद में लेकर दूध पिलाने वाली बच्चे को यूं फेंकेगी और भागेगी। लेकिन आज ना बच्चे ने बचना है, ना माँ ने बचना है। बूढ़े माँ बाप को छोड़ के लोग भागेंगे, बीवियों को छोड़ के खामिन भागेंगे, खामिन को छोड़ के बीवी भागेगी, दुश्मन को दुश्मन याद न रहेगा, यार को यार याद न रहेगा, और हिंदुस्तानी को हिंदुस्तान याद न रहेगा, पाकिस्तानी को पाकिस्तान याद न रहेगा। वो आवाज एकदम तेज होगी, तेज होगी, तेज होगी, तेज होगी। आवाज की शिद्दत कानों के पर्दे फाड़ती जा रही। पर इंसान बड़ा सख्त जान है, ये नहीं मरेगा, पहले जानवर मरेंगे, पहले आसमान टूटेगा। इज़ा समाउ इंशक्कत व अज़नत लिरब्बिहा व हुक्कत व इज़ल अर्दु मुद्दत व अलक़त मा फ़ीहा व तख़ल्लत व अज़नत लिरब्बिहा व हुक्कत। वो आसमान फटा। इज़ा शम्सु कुव्विरत, वो सूरज खत्म हुआ। व इज़न नुजूम मुनकदरत, वो सितारे झड़ गए, टूट गए। व इज़ल जिबालु सुय्यरत, पहाड़ रेत बन गए। व इज़ल अशारु उत्तिलत, जानवर मुंह उठा के भाग पड़े। इज़ा समाउ इंफतरत, आसमान फटा। व इज़ल कवाकिबु इंतफरत, सितारे टूटे। व इज़ल बिहारु फुज्जिरत, समंदरों में आग लग गई। व इज़ल क़ुबूरु बुअसिरत, कब्रें उखड़ गईं। इंसान इधर भागा, इधर भागा, हर चीज को तबाह होते देख रहा है। पहाड़ रेत बन रहे हैं, जंगलों में आग लग रही है, समंदरों में आग लग रही है। आंखों के सामने सूरज को बिखरता देखेंगे, अंधा होता जहां, चांद टुकड़े टुकड़े, तारे टुकड़े टुकड़े, आसमान टुकड़े टुकड़े, और इनकी ऐसी सख्त जान, ये सब देखी। इन सारे मनाजिर के बाद फिर मेरे अल्लाह की एक खौफनाक इसराफील की आवाज आई। ये सब आज कोई रोने वाला नहीं है, आज कोई कफन देने वाला नहीं है, आज कोई कब्र में डालने वाला नहीं है, आज कोई कंधा देने वाला नहीं है। आज सबकी इकट्ठी मौत है, आज सब खत्म है। फिर मेरा रब पहले आसमान के फरिश्तों को मौत देगा, फिर दूसरों को, फिर तीसरा आसमान, फिर चौथा आसमान, फिर पांचवा आसमान, फिर छठा आसमान, फिर सातवां आसमान। फिर अल्लाह ताला अर्श के फरिश्तों को मौत देगा। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा जिब्रील मीकाईल मर जाएं, तो अल्लाह ताला का अर्श सिफारिश करेगा, या अल्लाह जिब्रील मीकाईल तो न मरे, इनको तो बचा ले। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे अस्कुत फ़क़त कतब्तुल मौत अला मन काना तहत अर्शी, खामोश रहो, मेरे अर्श के नीचे सब ने मरना है। जिब्रील मर जाएगा, मीकाईल मर जाएगा। फिर अल्लाह पूछेगा कौन बाकी है, तो कहेगा या अल्लाह इसराफील जो फूंक रहा है,
وہ باقی اور میں باقی ہوں. اللہ کہیں گے اسرافیل مر جائے تو اسرافیل وہ جو ہاتھ میں لے کے پھونک مار رہے ہوں گے سور، وہ ان کے ہاتھوں سے گرے گا اور اسرافیل میں گرے گا اور وہ سور یوں اڑتا ہوا اللہ کے عرش کے ساتھ جا کر ٹک جائے گا. پھر اللہ فرمائے گا کون باقی ہے؟ اب اسرائیل کی ٹانگیں کانپیں گی. سب کو موت کا ذائقہ چکھانے والا آج خود چکھنے لگا ہے. کون باقی؟ دھڑ 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 ٹانگیں. یا اللہ بس اب تو تیرا یہ غلام باقی ہے، باقی تو سب اتر گئے موت کے گھاٹ. تو میرا اللہ تعالیٰ کہے گا مت فَإِنَّكَ خَلْقٌ مِّن خَلْقِ، تو بھی مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہے. وہ میرے بھائیو، اس مٹ جانے والی دنیا کے پیچھے اللہ کو ناراض نہ کرو. اس کی عزت بھی دھوکہ ہے، اس کی شہرت بھی دھوکہ ہے، اس کی دولت بھی دھوکہ ہے، اس کی حکومت بھی دھوکہ ہے، اس کا عروج بھی دھوکہ ہے، اس کا زوال بھی دھوکہ ہے، اس کی عزت بھی دھوکہ ہے، اس کی ذلت بھی دھوکہ ہے، اس کا مال بھی دھوکہ ہے، اور اس کا فخر غربت بھی دھوکہ ہے، اس کی زندگی بھی دھوکہ ہے. سب نظروں کا فریب ہے. حضرت علی کا فرمان ہے الناس النیام اذا ما تنتبہوا، لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب موت آئے گی تو آنکھ کھل جائے گی. گھاٹے کا سودا کر کے نہ مرو، گھاٹے کا سودا کر کے نہ مرو، اللہ کو ناراض کر کے نہ مرو. سب چھوڑ کے جانے والے ہیں، سب چھوٹنے والا ہے، لہذا اللہ کو ساتھ لے لو، اللہ کو ساتھ لے لو، اللہ کو ساتھ لے لو. سب کو مارنے کے بعد میرا اللہ کہے گا من کان لی شریکا فلیاتہ، کوئی ہے میرے سامنے تو آؤ. من کان لی شریکا فلیاتہ، کوئی ہے میرے مقابلے میں تو آؤ. من کان لی شریکا فلیاتہ، کوئی ہے میری ٹکر کا تو آؤ. 3 دفعہ 3 دفعہ. پھر اللہ زمین آسمان کو ایک جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا الملک، میں بادشاہ. پھر دوسرا جھٹکا دے گا، پھر کہا انا القدوس السلام المومن، میں ہوں قدوس السلام مومن. پھر تیسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر، میں ہوں متکبر، جبار، عزیز، مہیمن. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا این الملوک، بادشاہ کہاں؟ این الملوک، بادشاہ کہاں ہے؟ این المتکبرون، وہ تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ این الجبارون، ظالم کہاں ہیں؟ این المتکبرون، تکبر والے کہاں ہیں؟ کوئی ہو تو جواب دے. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا لمن الملک اليوم، آج کون ہے بادشاہ؟ آج کس کی ہے بادشاہی؟ کوئی جواب دینے والا ہے ہی نہیں. تو اللہ خود کہے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ کی بادشاہ، آج بھی اسی کی ہے، آج بھی اسی کی ہے، پیچھے بھی اس کی تھی، آگے بھی اس کی ہے. للہ الامر من قبل ومن بعد، للہ الامر من قبل ومن بعد، ان الحکم الا للہ، الخلق والامر واللیل والنہار وما سکن فیہما للہ وحدہ، ان العزت للہ جمیعا، قل ان الامر کلہ للہ، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. وہ کون ہے؟ اللہ. وہ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو. صفات کیسی ہیں؟ لہ الاسماء الحسنى. یہ میرے رب کا پیغام ہے پوری دنیا کے انسانوں کے لیے کہ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے. نہ اپنی مرضی سے آئے ہو، نہ اپنی مرضی سے مرتے ہو، نہ اپنی مرضی سے جیتے ہو، نہ اپنی مرضی سے جاتے ہو. لہٰذا اس 4 دن کی زندگی میں تمہیں ٹیسٹ میں ڈالا گیا ہے. اللہ کو راضی کرتے ہو، شیطان کو راضی کرتے ہو. اللہ کو مناتے ہو، شیطان کے پیچھے چلتے ہو. اللہ کو مناتے ہو، اپنی طبیعت اور اپنی طبیعت کا غلام بنتے ہو. یہ میرا اور آپ کا امتحان ہے. لا الہ الا اللہ میں ایگریمنٹ ہے، یا اللہ تیری مان کے چلیں. لا الہ الا اللہ ایگریمنٹ ہے، یا اللہ تیری مان کے چلیں.
کیسے تیری مان کے چلیں گے؟ اگلا حصہ ہے محمد الرسول اللہ، تیرے حبیب کے طریقے پر چلیں گے۔ اللہ کو راضی کرنے کا ایک ہی راستہ ہے، عرب کے لیے، عجم کے لیے، کالے کے لیے، گورے کے لیے، سید کے لیے، قریشی کے لیے، ہاشمی کے لیے، پٹھان کے لیے، راجپوت کے لیے، گجراتی کے لیے، ملائی کے لیے، تھائی کے لیے، انڈین کے لیے، سب کے لیے ایک راستہ ہے، ایک راستہ ہے، ایک راستہ ہے، وہ ہے محمد الرسول اللہ۔ جب آپ معراج پہ گئے تو آپ نے کہا یا اللہ، آپ نے ابراہیم کو خلیل بنایا اور موسیٰ کو کلیم بنایا اور داود کو لوہا نرم کر کے دیا، سلیمان کو ہوا تابع کر کے دی، اور یا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردے زندہ کیے، میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَوَلَيْسَ قَدْ أَعْطَيْتُكَ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ، میرے محبوب میں نے آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا۔ وہ کیا دیا ہے کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، الگ نہیں ہو سکتے سے رہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ میں 12 حرف ہیں، 12، محمد رسول اللہ میں 12 حرف ہیں۔ لا الہ الا اللہ 12 حرفوں سے بنا ہے، لام اور الف، یہ اس کو گنو تو 12 بنتے ہیں، پھر میم اور ہا اور میم اور دال کو آگے تک گنو تو 12 بنتے ہیں، ادھر بھی 12 ادھر بھی 12۔ پھر حرف کی 2 قسمیں ہیں، ایک نقطے والے، ایک بغیر نقطے والے۔ نقطے والے حرف کمزور ہوتے ہیں، بغیر نقطے والے حرف طاقتور ہوتے ہیں، کہ نقطے والا حرف اپنا مطلب بنانے کے لیے نقطے کا محتاج بن جاتا ہے، اور جو بغیر نقطے والا ہوتا ہے وہ اپنا مطلب بتانے کے لیے نقطے کا محتاج نہیں ہوتا۔ جیم کمزور ہے، ہا طاقتور ہے، ہا کو اپنا مطلب بتانے کے لیے نقطے کی ضرورت نہیں، جیم کو، خا کو اپنا مطلب بتانے کے لیے نقطے کی ضرورت ہے۔ سین طاقتور ہے، شین کمزور ہے، کہ شین کو اپنا مطلب بتانے کے لیے 3 نقطوں کی ضرورت ہے، سین کو اپنا مطلب بتانے کے لیے کسی نقطے کی ضرورت نہیں ہے۔ الف طاقتور ہے، با کمزور ہے، تا کمزور ہے، ہا طاقتور ہے، جیم کمزور ہے، خا کمزور ہے، دال طاقتور ہے، را طاقتور ہے، زا کمزور ہے، سین طاقتور ہے، شین کمزور ہے، صاد طاقتور ہے، ضاد کمزور ہے، تا طاقتور ہے، ظا کمزور ہے۔ یہ میں آپ کو حروف کی بات بتا رہا ہوں۔ جب میرے اللہ نے اپنا کلمہ بنایا، پہلے اپنا نام منتخب کیا اللہ، تو اس میں کوئی حرف نقطے والا نہیں آیا، ٹھیک ہے؟ اللہ کوئی نقطے والا حرف ہے؟ پھر اللہ نے اپنے نبی کا نام بنایا محمد، کوئی نقطے والا حرف ہے؟ پھر نام بنایا احمد، کوئی نقطے والا حرف ہے؟ پھر جب کلمہ بنایا تو کلمہ ان حرفوں سے بنایا جس میں کوئی نقطے والا حرف نہیں ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سارے خزانے اللہ کے ہاتھ میں، ساری عزتیں بلندیاں اللہ کے ہاتھ میں، جانے کا راستہ محمد الرسول اللہ، پہنچنے کا راستہ محمد الرسول اللہ، لینے کا راستہ محمد الرسول اللہ، جہنم سے بچنے کا راستہ محمد الرسول اللہ، جنت میں جانے کا راستہ محمد الرسول اللہ، دنیا کی برکتیں عزتیں سمیٹنے کا راستہ محمد الرسول اللہ، ذلتوں پستیوں سے بچنے کا راستہ محمد الرسول اللہ۔ میرے حبیب جنت کے لیے چابی ہیں، جہنم کے لیے تالا ہیں، عزت کے لیے چابی ہیں، ذلتوں کے لیے تالا ہیں، محبتوں کے لیے چابی ہیں، نفرتوں کے لیے تالا ہیں، اللہ کی رضا کے لیے وہ چابی ہیں، اور اللہ کی ناراضگی کا وہ تالا ہیں۔ جو محمدی بن گیا، جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت میں، ظاہر میں، باطن میں ڈل گیا، اللہ کا محبوب بن گیا، اللہ نے اپنا بنا لیا۔ ابو لہب قریشی، ہاشمی، سید، اور اللہ نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب برباد ہو گیا۔ بلال حبشی، حبشی کا بیٹا، غلام، غلام کا بیٹا، کالا، کالے کا بیٹا، لیکن میرے نبی نے فرمایا جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری سواری کی رسی بلال کے ہاتھ میں ہوگی، جو میرے میں ساتھ ساتھ چلے گا، میرے ساتھ ساتھ چلے گا، اور اس دن تم بلال کی شان دیکھنا، سید قریشی سب دیکھتے رہ جائیں گے، اور ایک غلام سب سے بازی لے جائے گا، کہ جب سارے جنتی جنت کے دروازوں پر اکٹھے ہوں گے تو ایسے جنت کے 8 گیٹ ہیں، وہ سارے بند ہوں گے، سب بند ہوں، تو کہیں گے اندر کیسے جائے؟ تو کہیں گے چلو آدم علیہ السلام سے بات کرتے ہیں، آدم علیہ السلام سے عرض کریں گے جناب ابا جان، دادا جان،
दरवाजा तो खुलवाएं। वो कहेंगे बच्चों मैंने तुम्हें निकाला था, मैं डाल नहीं सकती, जाओ भाई किसी और से बात कर। अब आएंगे नूह अलैहिस्सलाम, बाबा मैं नहीं कर सकता। इब्राहिम अलैहिस्सलाम, बाबा मैं नहीं कर सकता। इस्माइल, इसहाक, याकूब, यूसुफ, मूसा, यूशा, दानियाल, इलियास, दाऊद, यहया, जकरिया, सुलेमान, भाई हमारे बस का नहीं, भाई हमारे बस का नहीं, भाई हमारे बस का नहीं। सबसे आखिर में आएंगे ईसा अलैहिस्सलाम के पास। अगर अल्लाह चाहता तो सीधा हमारे नबी के पास पहुंचा देता, लेकिन अल्लाह अपने नबी की शान दिखाना चाहता है कि मेरा नबी कितनी शान वाला है, कितनी इज्जत वाला है, जिसकी सुन्नत को तुम फेंक देते हो, सुन्नत की कोई बात नहीं। एक पाउंड फेंक कि एक पाउंड गिर गया, कोई बात नहीं, कि एक पाउंड को भी ढूंढते फिरते हो, सुन्नत कोई बात नहीं, पाउंड नहीं। हमारा पाकिस्तानी 172 से ज़रब लाएगा, हिंदुस्तानी 100 से ज़रब लगाएगा, पता नहीं क्या क्या करेगा है। तो अल्लाह ताला सबको भुला देगा। आदम से कहानी शुरू होगी, चलते 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 ईसा अलैहिस्सलाम। तो ईसा अलैहिस्सलाम एक बात का इजाफा करेंगे, कब मैं नहीं खुलवा सकता, लेकिन आज मैं तुम्हें पता बता सकता हूं कौन खुलवाए। ये कोई नबी नहीं कहे तो कहेंगे जी बताओ, कहेंगे जाओ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, उनके सिवा आज कोई नहीं खुलवा सकता। सारा मजमा आएगा, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह, थक गए हम, जन्नत के दरवाजे बंद हैं, दरवाजा खुलवाएं तो आप कहेंगे अना लहू, हाँ मैं ही खुलवाऊं, मैं ही खुलवाऊं। फिर आप कहते, आपने फरमाया मैं सबके सामने सजदा करूंगा अल्लाह ताला। फिर अल्लाह ताला अपनी तारीफ का मुझे इल्हाम करे, मैं अल्लाह की तारीफ करूं, जो अभी मुझे भी नहीं पता क्या तारीफ करूंगा, उस वक्त अल्लाह ताला मुझे अता करेगा। फिर मेरा अल्लाह कहेगा या हबीबी या मोहम्मद इरफा रअसक सल तुअता इशफा तुशफ़ा, ए मेरे हबीब, ए मेरे महबूब, सर उठा, सवाल कर, पूरा होगा, सफारिश कर, मानी जाएगी। तो हमारे नबी कहेंगे अल्लाह जन्नत का दरवाजा खोल, तो अल्लाह ताला फरमाएंगे ओपनिंग सेरेमनी तुझसे हो, तू ओपनिंग करेगा, फिर खुलेगा, ऐसे नहीं खुल सकता। मैं तो यार, तो जन्नत से एक सवारी आएगी उड़ते हुए और हेलीकॉप्टर की तरह लैंड करेगी अल्लाह के नबी के सामने, तो आप उसके ऊपर ऐसे बैठ जाएंगे, तो उसकी जो रस्सी होती है जिससे उसको चलाया जाता है, वो रस्सी ऐसे नीचे गिर जाएगी। रस्सी के नीचे गिरने का मतलब है कि इस सवारी को अल्लाह के नबी ने खुद नहीं चलाना, कोई और आएगा जो रस्सी पकड़ के चलेगा। अब अल्लाह के नबी की सवारी की रस्सी पकड़ के चलना ये कोई छोटा ऑनर तो है नहीं, लिहाजा सब यूं देखेंगे भैया, क्योंकि वो खाली उससे सबको पता चल जाएगा कि कोई आएगा, वरना अल्लाह के नबी के हाथ में रहती ऐसे गई, तो लिहाजा सब ऐसे कौन 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 आएगा, कौन आएगा, शायद अबू बकर आए, अब तरफ से कह रहा हूं शायद उमर आए, उस्मान आए, अली आए, नहीं बेटे आएंगे, हसन हुसैन आएंगे, कितने सवाल उठ सकते, जाफर आएंगे, हमजा आएंगे, अब्बास आएंगे, सब इस हैरानी में होंगे, सबकी नजरें ऐसे ऐसे होंगी कि मेरे अल्लाह का फरमान होगा बिलाल हबशी को लाए, ये रस्सी उसको पकड़ाई जाए। बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के नबी की सवारी की रस्सी पकड़कर चलेंगे और आप मैं सबसे पहले जन्नत के दरवाजे पर दस्तक दूंगा, फ़उक़अक़िहा फ़युफ़्तहु ली, मेरे लिए दरवाजे पर दस्तक दूंगा तो अंदर से आवाज आएगी, कौन? मैं कहूंगा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो कहेंगे या रसूल अल्लाह, हुक्म था आपके बगैर दरवाजा ना खुले, मैं खोलूं, मेरे लिए खुलेगा, मैं अंदर जाऊंगा। तो आपने फरमाया मेरे साथ मेरी उम्मत के गरीब लोग पहले पहले मेरे साथ जन्नत में दाखिल, मेरी उम्मत के गरीब लोग पहले पहले मेरे साथ जन्नत में दाखिल हों। फिर आपने एक अजीब बात फरमाई कि मैं देखूंगा कुछ औरतें मुझसे आगे निकल जाएं, कुछ औरतें मुझसे आगे निकल जाएं, तो मैं उनको हैरान होकर पूछूंगा तुम कौन हो जो अपने नबी से आगे जा रही? कहेंगे या रसूल अल्लाह, हम वो हैं जो जवानी में बेवा हो गए और अपने बच्चों की खातिर दूसरी शादी न की, उनकी तरबियत के लिए दूसरी शादी न की और अपना जज्बात को सीने में दबा के सो गई, हम वो हैं। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया वो मुझसे भी आगे गुजर के जाएंगे। हमारे मुआशरे में कोई बच्ची बेवा हो जाए, तलाक हो जाए तो वो एक बोझ बन जाती। तो मेरे नबी ने फरमाया तुम्हें वो सदका बताऊं जिससे बढ़कर कोई सदका ही नहीं है। क्या आपने फरमाया कि मैं तुम्हें वो सदका बताऊं जिससे बढ़ के कोई सदका नहीं है। तो उन्होंने कहा जी वो क्या? काल अल इब्नतुल मरदूदा, जिसकी बेटी को तलाक हो गई या जवानी में बेवा हो गई और लौट के माँ बाप के पास आ गई, इस पे खर्च करना सबसे बड़ा सदका। चूंकि माँ बाप भी तंग पड़ जाते हैं और भाई तो पहले ही कहते हैं कहाँ मुसीबत सर पे आ पड़ी है, तो मेरे नबी ने उसको कवर करने के लिए, क्योंकि जिंदगी तो हादसात का नाम है, होते रहते हैं, तो मेरे नबी ने फरमाया सबसे आला दर्जे का सदका है उस बच्ची पे खर्च करना जो तलाक हो के घर वापस आ जाए या बेवा हो के घर वापस आ जाए,
اس پہ خرچ کرنا سب سے اعلیٰ درجے کا خرچ ہے. تو ان کی یہ قربانی کہ وہ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھ سے بھی آگے آگے جا رہی ہوں. آپ نے فرمایا جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہے، اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہے، کوئی نبی جنت میں جا نہیں سکتا جب تک میرا قدم نہ پڑ جائے، اور کوئی امت جنت میں جا نہیں سکتی جب تک میری امت نہ چلی جائے. تو بھائیو، اللہ کے خزانوں تک پہنچنے کا راستہ ہے محمد الرسول اللہ. اور چونکہ قیامت تک آپ نے نمونہ بننا تھا تو اللہ نے اپنے نبی کی زندگی کی ہر شے محفوظ کر، کوئی چیز چھپی نہیں ہے. آپ کے جسم مبارک سے نکلا ہوا ہر عمل 1435واں سال شروع ہو چکا ہے، محفوظ ہے، مکتوب ہے، موجود ہے. کسی نبی کا حلیہ ایسے موجود نہیں جیسے ہمارے نبی کا حلیہ موجود ہے. آپ چلتے کیسے تھے؟ یمشی تکفین، آپ چلتے تھے کہ جیسے کوئی آدمی اوپر سے نیچے آ رہا تو تھوڑا سا آگے جھک کے چلتا ہے. اور آپ چلتے تھے کہ آپ کے پاؤں کا چلنے کا فاصلہ، قدم سے قدم فاصلہ چھوٹا ہوتا تھا، اور چال میں تیزی ہوتی تھی، چال میں تیزی، فاصلہ تھوڑا. اس طرح آپ چلتے. آپ کے دیکھنے کا انداز کیا تھا؟ یہ جل نظر الملاحظہ، یوں دیکھتے تھے. شرم کی وجہ سے نظر نہیں اٹھاتے تھے مردوں میں بیٹھ کر، کبھی کبھی یوں آنکھ اٹھاتے تھے تو پھر کسی میں جرت نہیں ہوتی تھی کہ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ سکے، پھر سارے یوں ہو جاتی تھی. صرف 2 آدمی آپ کو دیکھ سکتے تھے اس وقت جب آپ کی نظر اوپر ہوتی تھی، تو 2 آدمی آپ کو دیکھ سکتے تھے، ایک ابو بکر اور ایک عمر. بس آپ مسجد میں داخل ہوئے، آپ کے ادھر ابو بکر تھے، ادھر عمر تھے، سامنے مجمع تھا. آپ نے یوں ابو بکر کو پکڑا، یوں عمر کو پکڑا، یوں ان کے دونوں کے ہاتھ پکڑ کر، مجھے دیکھ رہے ہو؟ ہاکذا نحشر یوم القیامہ، قیامت کے دن ہم تینوں یوں اٹھائے جائیں گے کہ میرے دائیں طرف ابو بکر ہوگا اور میرے بائیں طرف عمر ہوگا، اور ہم تینوں یوں اپنی قبروں سے نکلیں گے. زندگی کی ہر شے کیوں باقی ہے؟ یہ تو میں ادائیں چھوڑو، میرے نبی کی 9 بکریاں تھیں، 1 بکرا تھا. نبی ان کے نام اگر نہ ہوں تو کوئی ہماری شریعت میں فرق پڑتا ہے؟ لیکن میرے نبی کی بکریوں کے نام بھی ہم تک پہنچے. ایک کا نام تھا عجوہ، ایک کا نام تھا سقیہ، ایک کا نام تھا برکہ، ایک کا نام تھا ورثہ، ایک کا نام تھا زمزم، ایک کا نام تھا اطلال، ایک کا نام تھا اطراف، ایک کا نام تھا قمرا، غیثاء. یہ میرے نبی کی بکریوں کے نام ہیں. اور بکرا تھا، اس کا نام تھا یم، عجوہ، سقیہ، زمزم، برکہ، ورثہ، اطلال، اطراف، غیثاء، قمراء. اور اس میں آپ کی بکری قمراء آپ کی زندگی میں مر گئی تھی، اتنی ڈیٹیل بھی موجود ہے. آپ کے 2 گدھے تھے، ایک کا نام تھا عفیر، ایک کا نام تھا یعفور. جس دن آپ کا انتقال ہوا، یعفور پورے مدینے کی گلیوں میں روتا پھر رہا تھا، وہ چیختا پھر رہا تھا، یہاں تک کہ کنویں میں چھلانگ لگائی اور مر گیا. آپ کی 4 اونٹنیاں تھیں، عزبا، شہبا، جدعا، قصوا. اس میں جو آپ کی اونٹنی عزبا تھی، ادھر آپ کا انتقال ہوا اور ادھر اس نے بیٹھے بیٹھے رونا شروع کر دیا، اور چارہ بھی چھوڑ دیا، پانی بھی چھوڑ دیا، اور بیٹھے بیٹھے بھوکی پیاسی مر گئی. چارہ نہیں کھایا، پانی نہیں پیا. امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ ملک شام کے گورنر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سے ملنے گئے اور خیمے میں ملاقات کی. ملاقات کے وقت فرمایا، ابو عبیدہ تیرے خیمے میں کوئی چراغ نہیں. فرمایا، امیر المومنین دنیا میں گزارا ہی تو کرنا ہے، دنیا کون سی رہنے کی جگہ ہے، گزارا ہی تو کرنا ہے. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اپنا کھانا تو کھلاؤ. تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کونے میں سے لکڑی کا پیالہ اٹھایا جس میں روٹی پانی میں بھگوئی پڑی تھی. خشک روٹی پر تھوڑا سا نمک ڈال کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے رکھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لقمہ اٹھایا، بے اختیار آنکھوں سے آنسو نکلے اور کہا، ارے ابو عبیدہ، ملک شام کے خزانے فتح ہوئے اور تو نہ بدلا. انہوں نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کر چکا تھا کہ جس حال پر چھوڑ کر جا رہے ہیں اسی حال پر آپ سے ملوں گا. جب آپ نے فرمایا تھا جس حال پہ چھوڑ کر جا رہا ہوں اسی حال میں تم میرے پاس آنا ہے، دنیا کے چکر میں نہ آنا اور دنیا کے دھوکے میں نہ آنا. مسلمان کے لیے اتنا کافی ہے کہ گزارے کے لیے اس کے پاس روٹی کھانے کو مل سکے. دنیا تو ہے ہی جدائی کا گھر. دنیا کے کاروبار اولاد کو ماں باپ سے جدا کر دیتے ہیں، دنیا کے دھندے اولاد کو جدا کر دیتے ہیں. ہم اکثر دیکھتے ہیں ماں باپ اکیلے پڑے ہیں، بچہ کمانے کے لیے کسی اور جگہ چلا گیا، بچی جوان ہوئی تو کئی ہندوستان میں بہائی گئی، کوئی کہیں اور کوئی دور چلی گئی. اب اس اجنبی کی طرح کئی سالوں بعد ملنا ہوتا ہے. ہشام بن عبد المالک شامی خلیفہ طواف کر رہا تھا.
اس کے ساتھ سالم بن عبداللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پوتے بھی طواف کر رہے تھے۔ تو ہشام نے کہا سالم کوئی ضرورت ہو تو بتاؤ میں پوری کر دوں گا۔ حضرت سالم نے کہا اللہ ڈرتا نہیں ہے، میں اللہ کے گھر میں ہوں تو پھر بھی مجھے اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ ہشام چپ ہو گیا۔ جب باہر نکلے تو کہا اب تو بتاؤ۔ کہنے لگے دنیا کی بتاؤں یا آخرت کی؟ ہشام نے کہا دنیا کی بتاؤ، آخرت کی خواہش تو پوری کر نہیں سکتا۔ فرمانے لگے دنیا تو میں نے دنیا بنانے والے سے نہیں مانگی تو تجھ سے کیا مانگوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے۔ یہ وہ عمر ہے، عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ۔ جب گلی میں گزرا کرتے تھے تو ان کی خوشبو کی ہلے کی وجہ سے گھروں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو پتہ چلتا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ گلی سے گزر رہے ہیں۔ ایسا وہ حسن و جمال تھا، چہرے پر آنکھیں نہیں ٹکتی تھی اور ایسے نخرے والی چال تھی کہ جو دیکھتا تھا وہ دنگ رہ جاتا تھا، اور لمبی چادر ہوتی تھی گھسٹتی ہوئی جاتی تھی۔ ایک دفعہ ایک بزرگ نے راستے میں ٹوک دیا، اے عمر دیکھو اپنے ٹکنے پر کپڑا اونچا کرو۔ انہوں نے کہا اگر جان کی خیر چاہتے ہو تو آئندہ یہ بات مت کہنا ورنہ گردن اڑا دی جائیں گی۔ ایک وقت یہ تھا اور جب آئے خلافت پر جو آدمی دنیا کی طلب کرے گا اور جو آدمی مال کی طلب کرے گا، جب اس کے ہاتھ مال آئے گا تو فرعون بنے گا، اور جو آدمی مال سے بھاگے گا اور جو اس سے جان چھڑائے گا اور اس سے پلہ بچائے گا تو جب اس کے پاس مال آئے گا تو اس کے ذریعے سے جنت کمائے گا۔ سلیمان مرنے لگا تو رضا بن حیات نے کہا کوئی ایسا کام کر جس سے تیری آخرت بن جائے۔ کہا کیا کروں؟ کہا خلافت کے لیے کسی انسان کا انتخاب کر۔ سوچ میں پڑ گئے۔ ان کا ارادہ تھا بیٹے کو خلیفہ بنانے کا۔ کہنے لگے انشاءاللہ ایسا کام کر جاؤں گا جس میں میرے نفس اور شیطان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ کہو لکھو میں عمر کو خلیفہ بناتا ہوں، اور اس کو لپیٹا اور ماچس کے ڈبیا میں ڈالا اور کہا جاؤ اس پر لوگوں سے بیعت لو۔ جب رجا نے بیعت لی حضرت عمر رضی اللہ عنہ ڈر کر آئے، اے رجا تجھے اللہ کا واسطہ اگر اس میں میرا نام ہے تو اس کو مٹا دے، مجھے خلافت نہیں چاہیے۔ اس نے کہا جاؤ جاؤ میرے سر نہ کھاؤ، مجھے نہیں پتا کس کا نام ہے۔ آگے ہشام بن ابن مالک ملا، اس نے کہا رضا اگر اس میں میرا نام نہیں ہے تو اسے لکھ دے۔ ایک کہتا ہے میرا نام مٹا دے، ایک کہتا ہے میرا نام لکھ دے۔ جب ڈبیا پر بیعت لی اور کھولا، اس کو کہا آؤ بھائی، اے عمر اٹھو تجھے خلیفہ بنایا گیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے نہیں ہو سکے۔ دو آدمیوں نے سہارا دے کر اٹھایا اور لڑکھڑاتے ہوئے ممبر پر آئے اور کہا مجھے خلافت نہیں چاہیے، تم اپنے فیصلے سے کسی اور کو بنا دو۔ انہوں نے کہا مجھے نہیں، امیر المؤمنین نے یہ کہہ دیا ہے۔ ہشام کی چیخ نکل گئی، ایک شامی تلوار نکالی کہ آئندہ تو نے بات کی تو تیری گردن اڑا دوں گا۔ تو امیر المؤمنین کے حکم کے سامنے آواز نکلتا ہے۔ جب آئے تو یوں کہا اب اس سے آخرت کما کر دکھاؤں گا تاکہ ساری دنیا کے انسانوں کو پتہ چل جائے کہ بادشاہت میں بھی آخرت کمائی جا سکتی ہے۔ پھر وہ وقت آیا، عید کا دن تھا۔ عید سے ایک دو دن پہلے کی بات ہے، اور وہیں چھوٹے چھوٹے بچے رو رہے ہیں اور کہنے لگے بچوں کیوں رو رہے ہو؟ بیوی نے کہا بچے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سارے دوستوں نے کپڑے بنوائے ہیں عید کے لیے، اور ہمارا باپ تو امیر المؤمنین ہے، ہمارے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، ہمیں بھی تو کپڑے لا کر دو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں، میں کہاں سے لاؤں گا؟ وظیفہ لیتے تھے بیت المال سے جو تمام مسلمانوں کا تھا، وہ روٹی کا خرچ بڑی مشکل سے پورا ہوتا تھا۔ تو بیوی نے کہا اب کیا کرے؟ بچوں کو کیسے سمجھائے؟ خود تو صبر کر سکتے ہیں، بچے تو نہیں جانتے۔ بچوں پر آدمی ایمان کو بیچ دیتا ہے، جب بیچتا ہے تو تب پھر وہ اولاد باپ کی گستاخ بنتی ہے، باپ سے کہتی ہے کہ تو نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے، کیا کمایا ہے ہمارے لیے، کیونکہ اس کے جڑوں میں حرام جو ڈال گیا ہوتا ہے۔ اسی لیے اب کبھی ماں باپ کے فرمانبردار بن کر نہیں چلے گی۔